اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون۔ کیا یہ اس بات سے بے خوف ہو گئے؟ افامنوا ان تأتیہم، کیا وہ لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے غاشیۃ من عذاب اللہ کہ ان پر خدا کا عذاب نازل ہو اور ان کو ڈھانپ لے، غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یا اچانک ناگہانی ان پر قیامت آ جائے، وہم لا یشعرون، اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے هذه سبیلی، یہ میرا راستہ، ادعو میں دعوت دیتا ہوں الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف میں بلاتا ہوں، علی بصیرۃ سمجھ بوجھ کے ساتھ، انا ومن اتبعنی میں اور میرے پیروی کرنے والے، میرے پیروکار، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ کی ذات پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے الا رجالا مگر مرد ہی کو، نوحی الیہم کہ ہم وہی بھیجتے تھے اس کی جانب، من اہل القری انہی کے گاؤں والوں میں سے، افلم یسیروا فی الارض، کیا تم نے سیر نہیں کی زمین کی، کیا زمین پر تم گھمے پھرے نہیں ہو، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، اور تم نے دیکھا نہیں کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کہ تم سے پہلے کیا انجام ہوا ان جھٹلانے والوں کا، ان نہ ماننے والوں کا کیا انجام ہوا، ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر، آخرت کا ٹھکانہ بہتر ہے، کس کے لیے؟ للذین اتقوا، جو تقوی اختیار کرے، جو لوگ پرہیزگار ہے، افلا تعقلون، کیا وہ لوگ سمجھتے نہیں؟ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب نا امید ہوئے رسول، وظنوا، اور انہیں گمان ہوا، انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، کہ ہمارے گمان کے مطابق بات میں ہم جھٹلائے جائیں گے، حتی قد جاءہم نصرنا، تو تحقیق کہ ہماری مدد ان پر آ پہنچی، ہماری مدد ان پر آ پہنچی، فنجی من نشاء، اور ہم جسے چاہا اسے بچا لیا ہم نے، جسے چاہا اسے ہم نے نجات دے دی، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور مجرمین قوم پر عذاب کو لوٹایا نہیں جاتا، واپس نہیں لیا جاتا۔ لقد كان في قصصهم، تحقیق کہ یہ قصے، عبرۃ، یہ عبرت ہے، لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، ما كان حدیثا یفترا، یہ قرآن کوئی جھوٹ موٹ بات نہیں کرتا، ولیکن تصدیق الذی بین یدی، بلکہ وہ تصدیق کرتا ہے بین یدی اپنے ما قبل کتابوں کی، وتفصیل کل شیء، اور تفصیل سے بیان کرتا ہے ہر چیز کو، وہدی ورحمہ، یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے، ایسی قوم کے لیے جو ایمان لائے۔ ما قبل میں گزشتہ کل ہم نے سنا، ابھی جو آیت تلاوت کی اس سے اوپر کی 2-3 آیت سے پہلے تک، جہاں رکوع ختم ہو رہا تھا، اس سے اوپر کی 2 آیتوں تک کہ آخر میں رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یہ دعا یوسف علیہ السلام نے کی اپنے والد کے جانے کے بعد۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ یوسف کا اختتام فرمایا، جو شروع فرمائی تھی وہاں سے۔ اس کے بعد ذالک من انباء الغیب،
یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور آپ کو یہ باتیں بتلائی کہ یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا، یہ بیان کرنے کے وقت یہ جب واقعات نمودار ہوئے تھے اس وقت آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، بھائی لوگوں کے مشورے کا بھی آپ کو پتہ نہیں تھا، بھائی لوگ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو مکر و فریب کر رہے تھے اس کا بھی آپ کو علم نہیں تھا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتلائی۔ یہاں سے آخر الزماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی جو دعوت کا ایک مشن لے کر اٹھے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کو حکم ہوا تھا کہ اب آپ لوگوں کو ایک اللہ کی وحدانیت بتلائیے، ایک اللہ کی طرف بلائیے، اور اپنے نبی ہونے کا اعلان کیجئے، جسے دعوت کا میدان کہا جاتا ہے، دعوت تبلیغ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کام کو کیا، اور اللہ کے نبی اس کام میں لوگوں کی چاہت یہ تھی اللہ کے نبی کی کہ لوگ ایمان لے آئے، جہنم سے بچ کر لوگ جنت والا راستہ اختیار کر لے اور جنت میں جانے والے بن جائے، جنت میں جانے والے بن جائے۔ تو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن میں کہنا پڑا کہ آپ اتنے زیادہ حریص مت ہوئیے کہ آپ یہ کریں کہ ایمان لے آئے، ہر آدمی ایمان لے آئے۔ اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، جن کے مقدر میں اللہ نے ایمان نہیں لکھا، جن کے مقدر میں اللہ نے یہ دولت نہیں رکھی، وہ ایمان لانے والا نہیں ہے۔ جائے آپ اس کے پاس 20 مرتبہ 100 مرتبہ جائیں گے اور اسے سمجھائیں گے، لیکن جن کے مقدر میں اللہ نے یہ دولت نہیں لکھی وہ ہرگز آپ کی بات کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، اور قبول نہ کرے تو اس سے آپ بے فکر رہیے، اس لیے کہ آپ یہ دعوت کے مشن پر ان سے کوئی معاوضہ نہیں لیتے۔ یہ بات بتلائی قرآن نے کہ آپ ان سے کوئی بدلہ نہیں لیتے، وہ آپ کو کچھ معاوضہ نہیں دیتے، کہ جس کی وجہ سے اگر آپ ان کو نہیں سمجھائیں گے اور نہیں بتلائیں گے تو آپ کو ڈر ہے کہ وہ جو معاوضہ مجھے دے رہے ہیں وہ بند کر دیں گے، میرا نقصان ہوگا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کے اور جھٹلانے والی قوموں کے واقعات اور ان کی عبرت کی چیزیں بتلا رہا ہے کہ کیا وہ لوگ آسمان و زمین کو نہیں دیکھتے اور ہماری خدائی کو نہیں پہچانتے، کہ زمین میں وہ چلت پھرت کرتے ہیں، اور ما قبل کی قوموں کے ہلاکت کے واقعات اور ما قبل کی قوموں کے عبرت کے نشانات، وہ کھنڈرات اور وہ اللہ کی عبرت کی چیزیں وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں۔ افامینو، یا کیا وہ لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی عذاب ان پر آ جائے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان مشرکین کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں، کہ وہ لوگ نیڈر ہو گئے ہیں، بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ کا اچانک ان پر عذاب آ جائے یا ان پر قیامت چھا جائے تو وہ کیا کریں گے؟ ابھی ان کے پاس وقت ہے اور ابھی ان کے پاس موقع ہے کہ وہ اللہ کی ان باتوں کو تسلیم کر لے، اللہ کے نبی کی ان باتوں کو مان لے، قرآن جو کہہ رہا ہے اسے قبول کر لے، اور ہمیشہ کی وہ راحت کی زندگی کا سامان اختیار کر لے، ہمیشہ کی ان کو راحت مل جائے۔ لیکن وہ لوگ اس بات سے بے خبر ہے۔ آپ کہہ دیجئے، اللہ کے نبی کہہ رہے کہ جو میرا مشن تو ہے کہ میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، قل ھذہ سبیلی، میرا جو راستہ ہے اللہ کی طرف میں لوگوں کو بلاتا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ سمجھ بوجھ والا راستہ ہے، ایسے اٹکل نہیں ہے۔ میں جو کچھ باتیں کہہ رہا ہوں اور آپ کو جو کچھ باتیں سمجھا رہا ہوں وہ مجھ پر بذریعہ وحی کہی جا رہی ہے، اللہ کی جانب سے مجھے بتلائی جا رہی ہے، میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ اور جو میرے ماننے والے ہیں اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ماننے والوں سے مراد صحابہ ایک تو ہے، کہ آپ کے دور کے اندر صحابہ تھے کہ نبی جی جو کہتے تھے صحابہ کو، صحابہ وہی بات پھر لوگوں کو کہتے تھے، یعنی میری بات اور صحابہ کی بات یہ کوئی ایسے اٹکل نہیں ہے بلکہ سمجھ بوجھ والی باتیں ہیں۔ ہم ایسے ہی اٹکل باتیں نہیں کہتے جو آپ کو دعوت دے رہے اور آپ کو سمجھا رہے، جنت سمجھا رہے، جہنم سمجھا رہے، اللہ کی وحدانیت سمجھا رہے، سیدھا راستہ ہم آپ کو بتلا رہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے مجھ پر وحی کے ذریعے نازل فرمائی ہے، اور میں اپنے صحابہ، اپنے ماننے والوں کو، میرے متبعین کو یہ چیزیں بتلاتا ہوں، چنانچہ وہ لوگ بھی یہ چیزیں تم کو بتلاتے ہیں۔
یا ایک قول یہ ہے کہ آنے والی قیامت تک کی امت مراد ہے اس سے، کہ نبی کا جو راستہ اور نبی کا جو طریقہ اور نبی کا جو کام اور نبی کا جو مشن تھا وہ یہ امت اختیار کرے گی اور وہ اس مشن کو لے کر چلے گی۔ تو ان کے متعلق کہا گیا کہ میں اور میری آنے والی قیامت تک کی امت یہ کیا کہہ رہے ہیں، سمجھ بوجھ سے آپ لوگوں کو صحیح راستہ بتلا رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہے ہیں اور ہم اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہیں ٹھہرا رہے، جیسا کہ ماقبل میں ہم نے سنا کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اللہ بھی یہ کام کرتا ہے اور فلاں ستارہ بھی یہ کام کرتا ہے، اللہ بھی یہ کام کرتا ہے اور فلاں ہمارے دیوی دیوتا بھی یہ کام کرتے ہیں، ہمارے یہ معبود بھی یہ کام کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں سو اللہ کی ذات پاک ہے، ان چیزوں سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے، اور وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والا میں سے نہیں ہوں۔ کسی بھی نبی کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس طرح کا کوئی بات، بلکہ ہر نبی اپنے آپ کو اس چیز سے پاک کہتے تھے کہ ہم شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اللہ کی ذات پاک ہے، ورا الورا ہے، اللہ ایک ہے، تنہا ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں مشرکین مکہ کے سوال کے جواب میں کہ مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسول بنا کر بھیجا، چونکہ اس سے پہلے کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی ان کے ساتھ ہی گزری، بچپن ان کے ساتھ گزرا، جوانی ان کے ساتھ گزری، یہاں تک کہ تجارت کے لیے، بیپار کے لیے دوسرے ملک شام وغیرہ جو جایا کرتے تھے یہ بھی ان کے ساتھ گئے، تو ان کے ساتھ ہی سب کچھ ان کے ساتھ تھا۔ اب جب 40 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے اللہ نے سرفراز فرمایا، غار حرا کے اندر قرآن کریم کی پہلی آیت نازل ہوئی، جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو 30ویں پارے میں ہے، خلق الانسان من علق، اس کی یہ شروع کی پہلی آیتیں لے کر آئے بطور وحی کے، اور فرمایا کہ اب آپ پڑھیے، اور پھر حکم ہوا کہ اب آپ اس مشن کو شروع کیجیے، آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اور اللہ کے نبی پر پھر یہ وحی نازل ہونے لگی۔ تو جب اللہ کے نبی نے اس کا اعلان کیا صفا پہاڑی پر چڑھ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ہی عرب کے لوگوں کو جمع کیا، اپنے خاندان والے اور قوم و برادری کے لوگ، اور سارے لوگوں کو جمع کیا، یا صباحہ، یہ جمع کرنے کا ان کا ایک انداز ہوا کرتا تھا۔ پہاڑ پر صفا پہاڑ پر چڑھ کر اللہ کے نبی نے سب لوگوں کو جمع کیا، سب لوگ جمع ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو ابھی تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات سچ مانو گے؟ تو سارے لوگوں نے کہا، چونکہ آج تک کی 40 سالہ زندگی انہی کے ساتھ اللہ کے نبی نے گزاری تھی، اور آپ کو لوگ امین کہا کرتے تھے، آپ کو لوگ صادق کہا کرتے تھے، امانت دار کہا کرتے تھے، سچا کہا کرتے تھے، بلکہ اپنی امانتیں اللہ کے نبی کے پاس رکھا کرتے تھے، باوجود یہ کہ وہ لوگ مشرک تھے، ایمان نہیں لائے تھے، آپ ہی کے پاس رکھا کرتے تھے۔ حجر کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر، اور اس وقت پھر ہر قبیلے کی چاہت یہ تھی کہ حجر اسود جو جنت سے اللہ نے پتھر بھیجا تھا اس کو اس کی جگہ پر رکھنا ہے، تو کون رکھے گا؟ تو ہر قبیلے والا، چونکہ یہ بہت بڑی شرافت کا اور بہت بڑی عزت کا اور بہت بڑے مرتبے کا کام تھا، تو ہر قبیلے والا یہ چاہتا تھا کہ ہمارا قبیلہ اور ہمارے قبیلے کے سردار اس کو رکھے، تاکہ کیا ہمیں یہ برتری ملے، ہمیں عزت ملے۔ اب یہ ہر قبیلے والے کی یہ چاہت تھی، اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ یہ قبیلے والے اس معاملے میں آپس میں لڑائی جھگڑے پر آ جائیں گے، اور عرب کی لڑائی اور عرب کی جھگڑے مشہور تھے کہ سال تک چلتے تھے، سال تک۔ تو کہ اب کیا کرے؟ تو پھر آپس میں سب لوگوں نے مشورہ کیا، اور اس بات پر سب لوگوں کی رائے متفق ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ابن عبداللہ، جن کو ہم امین سمجھتے، صادق سمجھتے، وہ بڑے اچھے ہیں، بڑے امانت دار ہیں، بڑے صداقت والے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے اس کام کو ہم کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر مبارک منگوائی اور اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو اس کے اندر رکھا، اور پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ اب ہر قبیلے کا بڑا، ہر خاندان کا بڑا اس کے ایک ایک کونے کو پکڑ لے، تاکہ ہر ایک کو یہ شرف مل جائے کہ ہم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ تک رکھا۔
اللہ کے نبی نے اس طرح کروایا، اور پھر جہاں رکھنا تھا وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے، اپنے دستے مبارک سے اٹھا کر اس کو وہاں پر رکھ دیا۔ ہر قبیلے والا خوش ہو گیا کہ یہ بہت اچھا آپ نے فیصلہ کیا، ہر قبیلے کو یہ سعادت نصیب ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی کی زندگی ایسی تھی، تو اللہ کے نبی نے اس صفا پہاڑی پر یہ جب لوگوں کو بتلایا کہ میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو تم میری بات سچ مانو گے؟ تو سارے لوگوں نے کہا، اس میں سارے میں اپنے بھی تھے اور پرائے بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے اور غیر بھی تھے، ہر ایک تھے۔ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم آپ کو سچ مانیں گے، آپ کی بات کو سچ مانیں گے، اس لیے کہ آج تک آپ کو کبھی ہم نے جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، آپ تو امانت دار ہے، صداقت والے ہیں، آپ سچے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بتلایا کہ ٹھیک، اب میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک اللہ کو مان لو، اور میں ایک محنت لے کر آیا ہوں، کلمہ لے کر آیا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کو مان لو اور مجھے وقت کا نبی مان لو، میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا ہوں۔ بس یہ بات کہنی تھی کہ اب دشمنیاں شروع ہو گئی، اپنے بھی پرائے ہو گئے، اپنے بھی دشمن بن گئے۔ دشمن تو دشمن تھے ہی، لیکن جو اپنے خاندان والے، گھر والے، کٹمب، قبیلے والے، وہ بھی دشمن ہو گئے کہ کیا اسی لیے تم نے ہمیں یہاں بلایا تھا، ہمارا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے جمع کیا تھا، یہ بات کہنے کے لیے تم نے بلایا تھا ہمیں؟ اب دشمنیاں شروع ہو گئی۔ تو یہ اللہ کے نبی کہہ رہے وما ارسلنا، تو اس وقت وہ لوگ پھر بعض مشرکین یہ کہنے لگے کہ اللہ کو کوئی ملا ہی نہیں، تمہارے بغیر اللہ کو کوئی ملا ہی نہیں رسول بنانے کے لیے، یہ تو ہمارے جیسے انسان ہے، کھانا کھاتے ہیں، سوتے ہیں، ان کی بیوی بھی ہے، شادی کرتے، بیوی ہے، ان کے بچے ہیں، ان کو بھی قضاء حاجت ہوتی ہے، پیشاب استنجا کی ضرورت پڑتی ہے جیسے ہم کو پڑتی ہے، تو اللہ کو ہمارے جیسا انسان ہی ملا؟ کوئی فرشتے کو اللہ بھیجتے، کوئی جنات کو بھیجتے؟ تو اللہ وہ کہہ رہے کہ آپ کو تو بھیجا، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے وہ مرد ہی بھیجے، نبی جتنے بھی دنیا میں آئے وہ مرد ہی آئے، عورت نبی نہیں بنی، کوئی بھی دنیا کے اندر کوئی بھی عورت نبی نہیں بن سکتی، مرد ہی بنے ہیں رسول نبی۔ اور فرمایا کہ وہ نبی بھی آپ ہی کے گاؤں سے، آپ ہی کی بستی سے پیدا ہوئے ہیں، آپ کی بستی میں پیدا ہو کر آپ کے ساتھ جو بڑے ہوئے کھیل کود کر آپ کے ساتھ رہ کر، اسی کو ہم نے نبی بنایا ہے۔ اگر جنات کو نبی بنا کر بھیجتے تو جنات تو دکھتے نہیں ہیں، تم اس کی باتیں کیسے سنتے، ان کو دیکھتے کیسے، فالو کیسے کرتے؟ اور رہی بات فرشتوں کی، تو فرشتے تو نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ ان کی بیوی ہے، نہ بچے ہیں، تو تم کو کیسے سمجھاتے؟ اس لیے ضرورت یہ تھی کہ تمہاری طرح ہی انسان ہو، تاکہ ان کی باتیں اور ان کا رہن سہن، ان کی رہنی کہنی تمہیں سمجھ میں آئے، اور ان کی باتیں تم کو سمجھ میں آئے۔ تو وہی اللہ کہہ رہے کہ تم ہی کے اندر سے رسول بنا کر ہم نے بھیجا انسانوں کے اندر سے، اور پھر آخرت بہترین ٹھکانہ ہے، اور وہاں پر تقوی والے پرہیزگار لوگ جائیں گے۔ اور جب مشرکین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے کہ ایک بات اللہ کی مان لو اور مجھے نبی مان لو ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو جب اس میں دیر ہو جاتی تھی اللہ نہ ماننے والوں کو ڈھیل دیا کرتا ہے، اللہ کا وقت مقرر ہوتا ہے وہاں تک ڈھیل دیتا ہے۔ فرعون کو اللہ نے 400 سال کے قریب عمر دی، ڈھیل دی، لیکن جب ہلاک کیا تو اللہ نے پانی کے اندر ہلاک کر دیا، جس کو وہ خدا سمجھتا تھا، جس کو وہ اپنا سب کچھ سمجھتا تھا، اسی پانی میں اس کو ہلاک کر دیا۔ نمرود کو ایک مچھر کے ذریعے سے اللہ نے ہلاک کر دیا۔ تو اللہ جب ہلاک کرنے پر آتا ہے تو فوراً ہلاک کر دیتا ہے اللہ، وہاں تک اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ تو جب رسول بھی ان مشرکین کو، کافرین کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے اور اللہ کا عذاب آتا نہیں تھا، تو یہ کافرین مذاق اڑاتے تھے کہ کیا تمہارا اللہ غائب ہو گیا، تمہارا اللہ میں طاقت نہیں ہے، تم کہتے تھے نا عذاب آنے والا، یہ تو تمہیں ایسے ہی ہمیں ڈھونگ دھتنگے کر رہے ہو ڈرانے کے لیے تاکہ یہ ڈر جائے عذاب کے نام سے اور ایمان لے آئے، ایسی باتیں کرتے تھے۔ تو بعض مرتبہ نبیوں کے دل میں بھی یہ بات آتی تھی، بشر ہے، انسان ہے، مایوسی کی کچھ کیفیت ہوتی تھی اور یہ بات آتی تھی کہ کیا ہم اپنی بات میں جھٹلائے جائیں گے، جھوٹ پر جائیں گے، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ جب ایسی حالت ہوتی تھی تو پھر حتی جاءہم نصرنا، اللہ کی مدد آتی تھی پھر، اور اللہ کی جب مدد آتی تھی تو اللہ جسے چاہتا تھا اسے بچاتا تھا اور جسے چاہتا تھا اسے پکڑ لیتا تھا، اور جب اللہ ایک مرتبہ پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا، پھر کوئی چھوٹ نہیں سکتا، دنیا کی کوئی طاقت پھر اسے بچا نہیں سکتی۔ تو یہ
یہ قرآن کے اندر نبیوں کے واقعات اور یہ قصے وغیرہ جو بیان کیے ہیں یہ عبرت ہے عقل مندوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے عبرت کی چیز ہے۔ اور یہ قرآن کوئی جھوٹی موٹی باتیں بیان نہیں کرتا، بلکہ اپنے ماقبل کی جو کتابیں ہیں تورات، زبور، انجیل اور صحف اللہ نے جو نازل فرمائے تھے ان کی تصدیق کرتا ہے۔ ان میں جو باتیں تھیں قرآن میں وہ باتیں ضرور ملے گی، ضرور ملے گی۔ ان میں رد و بدل کمی بیشی ہو گئی لیکن قرآن میں نہیں ملے گی، اور بلکہ اس سے تفصیل سے بیان کرتا ہے، قرآن کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اور یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے، کس کے لیے؟ مؤمنین قوم کے لیے، جو ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، ان کے لیے ایمان ہے۔ یہ سورہ یوسف باعتبار صورت کے یہاں پر اب مکمل ہو گئی۔ مضمون کے اعتبار سے تو 2 صفحے قبل مکمل ہو گئی تھی جہاں یوسف علیہ السلام کی دعا ختم ہوئی تھی، صورت کے اعتبار سے یہاں مکمل ہوئی۔ سورہ یوسف کے اندر کچھ چیزیں ہمیں سبق کے طور پر سیکھنے ملتی ہے۔ سورہ یوسف کا پیغام کہ سگے جو ہوتے ہیں، اپنے رشتہ دار جو ہوتے ہیں، وہ بھی حسد کر سکتے ہیں۔ یہ سورہ یوسف سے ہمیں پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی سگے اپنے بھائی تھے اور انہوں نے حسد کیا، حسد کی آگ جلی کہ ابا ان سے کیوں محبت کرتے ہیں، ہم سے کیوں محبت نہیں کرتے۔ اور حسد کی آگ کیسی جلی کہ بھائی کو قتل کے اور مار ڈالنے کے ڈر پہ ہو گئے، کنویں میں ڈال دیا اور منصوبے بنائے۔ تو ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ سگے بھی حسد کر سکتے ہیں، اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اپنے بھی ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جو غیر ہوگا وہی ہمیں پھنسائے گا، جو دشمن ہوگا، جو پرایا ہوگا وہی ہمیں کسی داؤ میں پھنسائے گا، کسی فالٹ میں لے گا، کسی پروف کے بغیر ہمیں پھنسائے گا، ایسا نہیں۔ اپنے جو ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں پھنسا سکتے ہیں۔ اپنوں کو بھی کبھی کوئی ویر کرنا ہو، کوئی دشمنی کا بدلہ لینا ہو تو اپنے بھی کسی نہ کسی بہانے سے اپنوں کو پھنسا سکتے ہیں۔ ایک سبق یہ ملتا ہے ہمیں کہ پرہیزگار پر بھی تہمت لگائی جا سکتی ہے۔ الزام صرف برے لوگوں پر نہیں لگتے، اچھے لوگوں پر بھی الزام لگتے ہیں۔ جیسا یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا زنا کا زلیخا نے، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کرا، اور فرمایا پھر عزیز مصر جب دروازے پر آ گئے تو کہ کیا سزا ہے اس انسان کی جو تمہاری بیوی کے ساتھ غلط کام کرے، ارادہ رکھے، اس کی کیا سزا ہے؟ اسے قید جیل خانے میں بھیج دو۔ تو تہمت لگائی یوسف علیہ السلام پر، حالانکہ نبی بننے والے تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ تو ضروری نہیں کہ بروں پر ہی الزامات لگے اور بروں پر ہی تہمت لگے، اچھوں پر بھی تہمت لگتی ہے۔ اور ایک سبق یہ ملا کہ بچھڑا ہوا واپس مل سکتا ہے۔ کوئی چیز ہماری بچھڑ گئی، چاہے ہماری اولاد ہو، ہماری پیاری کوئی چیز ہو، بچھڑ گئی، ہمیں نہیں مل رہی، سال ہا سال کے بعد وہ چیز ہمیں واپس مل سکتی ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام کے والد سے 40 سال یا 80 سال تک بچھڑ گئے تھے، لیکن اللہ نے پھر انہیں واپس ملا دیا۔ اور نہایت قریب رہنے والے جدا ہو سکتے ہیں۔ جو ہمارا قریب، جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرا بہت ہی جگری ہے، بہت ہی قریب ہے، کبھی یہ مجھ سے دور نہیں ہوگا، لیکن حالات یا کچھ واقعات یا کچھ موقع ایسے آتے ہیں کہ جسے ہم قریب سمجھتے ہیں، اپنا سمجھتے ہیں، وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام اپنے والد سے دور ہو گئے۔ اور ایک سبق سے یہ سمجھ میں آیا کہ بغیر جرم کے بھی قید ہو سکتی ہے، جیل میں بغیر جرم کے بھی جانا پڑتا ہے۔ یوسف علیہ السلام گئے، حالات دیکھ رہے، ابھی ہتھوڑا کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ بیچارے نردوشوں کو ڈال دیا گیا۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ان سب کو، اور جتنے بھی لوگ نردوش جیلوں میں، پورے عالم میں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے علماء ہے، بڑے بڑے اللہ والے ہیں، بڑے بڑے لیڈر ہے کام کے، اور عام انسان بھی ہے جو بیچارے جن کے بیوی بچے تڑپ رہے ہیں، جن کے بوڑھے ماں باپ بلک بلک کر گھروں میں رو رہے ہیں، جن کی اولادیں بھٹک گئی ہے۔ تو یہ بغیر جرم کے بہت سارے لوگ، امت کا بہت بڑا طبقہ جیلوں میں محبوس سے بند ہے، اللہ اپنے فضل سے انہیں رہائی عطا فرمائے۔ تو یوسف علیہ السلام کے قصے سے، یوسف علیہ السلام کی صورت سے یہی سبق ملتا ہے کہ بغیر جرم کے بھی ہمیں جیل میں دھکیلا جا سکتا ہے۔ اس لیے بغیر جرم کے کبھی کسی کو جیل میں ڈال دیا جائے تو یہ نہ سوچے کہ میرا جرم نہیں تھا، یقیناً جرم نہیں ہے، ڈال دیا، لیکن ایک طرف یہ بھی ذہن میں لیا ہے کہ یہ نبی کی سنت ہے کہ یوسف علیہ السلام بغیر جرم کے جیل میں گئے تھے، مجھے بھی جیل میں ڈالا، اللہ تو اس کے چھٹکارے کے کوئی اسباب مہیا کرا۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ میری برات اللہ نصیب فرما، تو اللہ نے وہ انتظام فرمایا۔ اور آخری سبق ہمیں یہ ملا کہ دعا قبول ہوتی ہے جلدی یا دیر سے، انسان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے،
جلدی ہو جائے فی الفور یا دیر سے. جیسے یعقوب علیہ السلام اپنے یوسف کے لیے دعا کرتے رہے، 40 سال یا 80 سال تک لگاتار دعا کرتے رہے اپنے یوسف کو واپس لانے کے لیے، یہاں تک کہ آنکھوں کی بینائی بھی آپ کی چلی گئی، لیکن دعا کو نہیں چھوڑا. اور وہ دعا رنگ لائی کب؟ 40 سال یا 80 سال کے بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ ابن خلف، یہ بڑے بڑے مشرکین کے جو سردار تھے، جو تکلیفیں پہنچاتے تھے ایمان والوں کو، ان کے لیے بد دعا کی تھی، کعبۃ اللہ کے سامنے دعا کی تھی. لیکن وہ دعا کہاں قبول ہو رہی ہے؟ غزوہ بدر میں قبول ہو رہی ہے، مدینہ پہنچنے کے بعد قبول ہو رہی ہے، 8 سال کے بعد، 10 سال کے بعد. نبی جی کی دعائیں 8 سال 10 سال کے بعد قبول ہو، اور ہم دعا کریں، ابھی دعا کریں اور یہ سوچے کہ بس فوراً قبول ہو جانی چاہیے. عصر میں دعا قبول کی، مغرب آنے سے پہلے ہماری دعا قبول ہو جانی چاہیے. نہیں، اللہ کی حکمتیں ہے، اللہ کی مصلحتیں ہے ہر دعا کے پیچھے. تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، انسان کی دعا جلدی یا دیر سے ضرور قبول ہوگی. یہ یوسف علیہ السلام کا ہم نے پورا قصہ سنا، پوری صورت مکمل کی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے اس سننے سنانے کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے اس مل جل کر بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے ہماری پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں، ہماری بستی میں بھی قریب میں ہمارے ایک دادی اماں بیمار ہے، 2-3 دن سے کافی پریشانی میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانی کو راحت میں مبدل فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے خیر کے معاملے مقدر فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تکلیفوں کو راحت میں مبدل فرمائے. اسی طرح جتنے بھی ہمارے محلے میں اطراف میں بیمار ہے، اللہ ہر ایک کو شفائے عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے. جو لوگ اسپتال میں ہے، اللہ انہیں جلد از جلد شفا یابی نصیب فرما کر اپنے اپنے گھروں پر اللہ انہیں پہنچا دے. جو بے روزگار ہے، اللہ انہیں حلال پاکیزہ طیب عافیت والا رزق نصیب فرمائے. پریشان حال کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ پورے عالم کے حالات کو سازگار بنائے. اللہ ایمان والوں کا بول بالا فرمائے. خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ مقدس مقامات جیسے کہ حرمین شریفین ہے، اسی طرح مسجد اقصیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مقدس مقامات کی اور وہاں کے رہنے والوں کی اور وہاں کے پیچھے محنتیں کرنے والوں کی، اس کی حفاظتوں کے پیچھے اپنا جان مال وقت لگانے والوں کی اللہ خوب حفاظت فرمائے. اللہ فلسطین کی حفاظت فرمائے. اللہ غزہ کی حفاظت فرمائے. اللہ اسلامی ممالک کی حفاظت فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مبارک مہینے کو اب تک جتنے اعمال کیے اپنے فضل سے قبول فرمائے، اور بقیہ جتنے ایام ہے اللہ اسے بھی ہم سب کے لیے امن والے بنائے، عافیت والے بنائے، قبولیت والے بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سب سے پہلے مجھے اور آپ سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک ونتوب الیک. انشاءاللہ اللہ نے زندگی باقی رکھی اور مقدر رکھا تو انشاءاللہ آئندہ رمضان میں پھر قرآن کریم کی اس مقدس مجلس کو شروع رکھیں گے انشاءاللہ. آئندہ کل سے اب ہم 2-3 دن جو بقیہ مبارک مہینے کے تعلیم کا عمل ہم کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. اللہ